السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیزو، بچوں، بچیوں، محترم بھائیوں، بہنوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے، سب کے لیے میری طرف سے سلام بھی ہے اور نیک دعائیں بھی ہیں۔ سال ختم ہونے کو ہے۔ انسان کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ وقت ہے، وہ زندگی ہے، وہ ٹائم ہے، اور ہم ایک ایک پیسے کے لیے محنت کرتے ہیں اور ایک ایک روپے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ جو وقت ہے، یہ پوری دنیا کے خزانے اس کو واپس نہیں لا سکتے اگر وہ ضائع ہو گیا۔ مجھے آج اس کلپ ریکارڈ کرانے کی برکت سے ایک بڑی حدیث یاد آئی۔ ما من یوم الا وهو ینادی یا ابن آدم انی خلق جدید وَأَنَا فِي مَا تَعْمَلُ فِيَّ غَدًا عَلَيْكَ شَهِيدٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَفْعَلَ مِنْ خَيْرٍ فَافْعَلْ فَإِنِّي إِنْ ذَهَبْتُ لَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكُمْ أَبَدًا وَاللَّيْلُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ۔ روزانہ جب دن چڑھتا ہے تو اعلان کرتا ہے، لوگو، آدم کی اولاد، میں آج نیا دن آیا ہوں، میں کل والا نہیں ہوں، پچھلے ہفتے والا میں پیر نہیں ہوں، میں نیا ہوں۔ تو کوشش کر کے کچھ اپنے لیے اس دن میں اپنی آخرت کے لیے کچھ بھلائی جمع کر لے۔ دنیا کو دور لے جا رہے ہیں، آخرت کو قریب لا رہے ہیں، اور اللہ کا جو وعدہ ہے زندہ کرے گا، کھڑا کرے گا، حساب لے گا، وہ تمہارے سروں پر آ رہا ہے۔ تو اس نئے سال کا ایک رخ تو جو کافی عرصے سے منایا جا رہا ہے، ہنگامہ اور نافرمانی اور ناچ گانے، شرابیں، بد کرداری، یہ تو باہر کا کلچر ہے۔ مسلمان کا کلچر تو یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سال گزروا دیا عافیت کے ساتھ، اگلا بھی عافیت سے گزروا دے، اللہ کے سامنے ہمارا سر جھک جائے۔ کتنے ہمارے دوست، میں اب جب چاروں طرف دیکھتا ہوں تو گنے چنے چند میرے بچپن کے ساتھی رہ گئے ہیں، باقی سب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ جوان بیٹا اپنے ہاتھوں سے مٹی میں اتارا ہے۔ تو یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا ہے کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن طیبہ، خوبصورت، پاکیزہ، طیبہ، خوشبودار، طیبہ، ایسی زندگی اللہ عطا فرمائے گا۔ پیسہ ہے تو بھی ہوگی اور پیسہ نہیں ہے تو بھی ہوگی۔ اور پچھلے 2.5-3 سال سے ہمارے ملک کے حالات انتہائی تباہی کے ہیں، دکھ کے ہیں۔ تو اس میں ہی ہے، ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جھاڑو دینے والی سے لے کر شہزادی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر حالات آ رہے ہیں، اور ابھی تمہیں بہت سارے تمہاری خطائیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہم سب کو اگر اپنے ملک کو سنوارنا ہے اور آخرت کو سنوارنا ہے تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ میں اپنے اندر سے برائی ختم کروں، جھوٹ کو، بدمعاشی کو، ظلم کو، نافرمانی کو۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، موت کے بعد وہ الگ ہے۔ ایک ماں باپ کو دکھ دینا، ان کی نافرمانی کرنا اس درجے کی کہ وہ دکھی ہو جائیں، اور ایک ظلم کرنا، یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ یہیں سے شروع کر دیتا ہے حساب کتاب۔ تو ہم سب مل کر چلتا ہے، ڈنڈے کا نہیں چلتا، اللہ کا چلتا ہے۔
اور اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان یصبکم ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، میں اگر تم پاکستان والوں کو مصیبت میں ڈال دوں یا پوری دنیا کو، تو کوئی ہے کہ اسے کوئی ہٹا کے دکھا دے؟ وَإِن یصبک بخیر، اور اگر میں عرشوں سے فیصلہ کر دوں کہ ہاں بھائی پاکستان کو مثالی ملک بنا دو، دنیا کو مثالی دنیا بنا دو، فلا راد لفضلہ، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی اسکیم نہیں ہے کہ جو میرے فضل کو روک سکے۔ تو میرے عزیزو، ایک دفعہ زندگی ملی ہے کبھی، تو ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ایک اللہ کو ماننا یہ سب سے بڑی عبادت، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی مدد والا، عبادت کے قابل، مدد کے قابل کوئی بھی نہیں ہے سوائے طہور پلائے گا۔ اور وہ کہیں گے یا اللہ آپ تو اتنے بڑے رب ہیں، آپ ہمیں پلا رہے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے، جو تم نے دنیا میں صبر کیا، آج اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارا رب تمہیں پلاتا ہے، وہ کیا اعلیٰ مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہیں مایوس نہ ہوں، پریشان بھی نہ ہوں، فکر مند بھی نہ ہوں، صرف توبہ کریں، صرف توبہ کریں۔ یہ کہنا ہے کہ اللہ آپ ہی معاف کر دے گا، آپ خود سوچو شمر اور حسین برابر پھر ہو جائیں گے، پھر کوئی انصاف بھی تو کوئی چیز ہے۔ آل رسول کا خون پانی کی طرح بہہ جائے اور دونوں ایک ہی ترازو میں بیٹھ جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی انصاف کی یہ بات؟ اللہ پہ معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ پہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، لیکن توبہ شرط ہے، توبہ شرط ہے۔ میرے نبی کی نسل نے اپنی جان کا نذرانہ دیا یہ بتانے کے لیے کہ جنت ایسی سستی نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان کے سودے کرنے پڑیں تو کر دو، اولاد کے سودے کرنے پڑیں تو کر دو، لیکن وہ ناراض نہ ہو، اس کا حبیب ناراض نہ ہو۔ سال ختم ہونے کو ہے، 2025 میں اگر چلا گیا تو پھر کبھی قیامت تک میں لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے سال گزروا دیا عافیت کے ساتھ، اگلا بھی عافیت سے گزروا دے۔ تو اس نئے سال کا ایک رخ تو جو کافی عرصے سے منایا جا رہا ہے، ہنگامہ اور نافرمانی اور ناچ گانے، شرابیں، بد کرداری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیزو، بچوں، بچیوں، محترم بھائیوں، بہنوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے، سب کے لیے میری طرف سے سلام بھی ہے اور نیک دعائیں بھی ہیں۔ سال ختم ہونے کو ہے، 2025۔ انسان کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ وقت ہے، وہ زندگی ہے، وہ ٹائم ہے، اور ہم ایک ایک پیسے کے لیے محنت کرتے ہیں اور ایک ایک روپے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ جو وقت ہے، یہ پوری دنیا کے خزانے اس کو واپس نہیں لا سکتے اگر وہ ضائع ہو گیا۔ مجھے آج اس کلپ ریکارڈ کرانے کی برکت سے ایک بڑی حدیث یاد آئی۔ ما من یوم الا وهو ینادی یا ابن آدم انی خلق جدید وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید فإن استطعت أن تفعل من خير فافعل فإني إن ذهبت لن أرجع إليكم أبدا والليل يقول مثل ذلك۔ روزانہ جب دن چڑھتا ہے تو اعلان کرتا ہے، لوگو، آدم کی اولاد، میں آج نیا دن آیا ہوں، میں کل والا نہیں ہوں، پچھلے ہفتے والا میں پیر نہیں ہوں، میں نیا ہوں۔
कोशिश करके कुछ अपने लिए इस दिन में अपनी आखिरत के लिए कुछ भलाई जमा कर ले, चूँकि मैं अगर चला गया तो फिर कभी क़यामत तक मैं लौट के वापस नहीं आऊँगा। और जब रात आती है तो वो भी यही कहती है कि कुछ कर लो, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। और हमारे नबी का फरमान है, अफला तरौना इलल लैल वन नहार युबलियान कुल्ल जदीद व युक़र्रिबान कुल्ल बईद व यअतियान बिकुल्ल मऊद। दिन और रात की तेज़ रफ्तारी पे तुम गौर क्यों नहीं करते? एक हदीस में आता है कि क़यामत के करीब दिन और रात बड़ी जल्दी सिमटते चले जाएंगे, जो हम देख भी रहे हैं। लाइफ इटसेल्फ को बहुत दुखी देखा है, चीज़ें, पैसा, ज़ाती जहाज़, ज़ाती क्रूज़, सब कुछ देखा, लेकिन ज़िंदगी इटसेल्फ को बहुत दुखी देखा है। ये कुरान कह रहा है कि तुम में जो अल्लाह उसके रसूल की मान कर अच्छे अमल करेगा और वो ईमान वाला होगा तो उसका रब उनको इंतहाई खूबसूरत, पाकीज़ा और खुशबूदार ज़िंदगी अता फरमाएगा। तैयबा के ये कई मतलब हैं, लेकिन खूबसूरत, तैयबा, खूबसूरत, पाकीज़ा, तैयबा, खुशबूदार, तैयबा, ऐसी ज़िंदगी अल्लाह अता फरमाएगा। पैसा है तो भी होगी और पैसा नहीं है तो भी होगी। और पिछले 2.5-3 साल से हमारे मुल्क के हालात इंतहाई तबाही के हैं, दुख के हैं, तो इसमें हम एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं, इसका कसूर है, इसका कसूर है। लेकिन जब मैं कर देता हूँ तो हम सबको अगर अपने मुल्क को संवारना है और आखिरत को संवारना है तो हम अपनी ज़ात से शुरू करें कि मैं अपने अंदर से बुराई ख़त्म करूं, झूठ को, बदमाशी को, जुल्म को, नाफरमानी को। 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा दुनिया में शुरू हो जाती है, मौत के बाद वो अलग है। एक माँ बाप को दुख देना, उनकी नाफरमानी करना इस दर्जे की कि वो दुखी हो जाएं, और एक जुल्म करना, ये 2 चीज़ें अल्लाह ताला यहीं से शुरू कर देता है हिसाब किताब। तो हम सब मिलकर अपने मुल्क को जुल्म से पाक करें, झूठ से पाक करें, दगाबाजी, फरेब से पाक करें, बदकिरदारी से पाक करें, और जो बहुत ज़्यादा बेहयाई है उससे पाक करें, और अपने अल्लाह की बारगाह में झुक कर तौबा करें, माफ़ी मांगें। घर टूट रहे हैं, तलाक़ें हो रही हैं, तलाक़ों की रेशो बहुत बढ़ गई है कि ज़िंदगी गुजारने का पता ही कोई नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह की बारगाह में एक दफ़ा तौबा करना सब गुनाहों को साफ़ कर देता है, हत्ता कि खुशी के आंसुओं पर भी अल्लाह खुश हो के अजर देता है। तो हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और उसकी बारगाह में झुक कर अल्लाह से मांगें कि या अल्लाह, चूँकि ज़मीन आसमान पर बादशाही तो अल्लाह की है, यहाँ हुक्म तो अल्लाह का चलता है, डंडे का नहीं चलता, अल्लाह का चलता है। और अल्लाह जब खैर का इरादा करता है तो मैं अगर तुम पाकिस्तान वालों को मुसीबत में डाल दूँ या पूरी दुनिया को, तो कोई है तो उससे कोई हटा के दिखा दे। वहीं युसिब को बखैर, और अगर मैं अर्शों से फ़ैसला कर दूँ कि हाँ भाई पाकिस्तान को मिसाली मुल्क बना दो, दुनिया को मिसाली दुनिया बना दो, फला राद्द लिफ़ज़लिह, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई स्कीम नहीं है कि जो मेरे फजल को रोक सके। तो मेरे अजीज़ों, एक दफ़ा ज़िंदगी मिली है कभी, तो हम अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। एक अल्लाह को मानना ये सबसे बड़ी। एक दफ़ा जिब्रील हमारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह, हम आपकी उम्मत के लोगों के, मर्द औरतों के अमल लिखते हैं, आंसू नहीं लिखते। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया क्यों? आंसू भी तो एक अमल है। का वो इतना लंबा चौड़ा अमल बन जाता है कि नदामत का, शर्मिंदगी का एक आंसू जो मक्खी के सर के बराबर आंख में तैर जाए, वो जहन्नम के आग के समंदर बुझा देता है।
تو جو رو رہی ہے یا رو رہا ہے اس کو ہم فرشتے نہیں جمع کر سکتے، اس کے لیے میرے اللہ کا الگ پیمانہ ہے، تو اس کا رب ان کو انتہائی خوبصورت، پاکیزہ اور خوشبودار زندگی عطا فرمائے گا۔ طیبہ کے یہ کئی مطلب ہیں، لیکن خوبصورت، طیبہ، خوبصورت، پاکیزہ، طیبہ، خوشبودار، طیبہ، ایسی زندگی اللہ عطا فرمائے گا۔ پیسہ ہے تو بھی ہوگی اور پیسہ نہیں ہے تو بھی ہوگی۔ اور پچھلے 2.5-3 سال سے ہمارے ملک کے حالات انتہائی تباہی کے ہیں، دکھ کے ہیں، تو اس میں ہم ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، لیکن جب میں قرآن دیکھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تم سب کا قصور ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تم پر مشکلیں آ رہی ہیں اس کی ذمہ دار تم سب ہو، تم سب ہو، کوئی ایک طبقہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جھاڑو دینے والی سے لے کر شہزادی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر حالات آ رہے ہیں، اور ابھی تمہیں بہت سارے تمہاری خطائیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہم سب کو اگر اپنے بد کرداری سے پاک کریں اور جو بہت زیادہ بے حیائی ہے اس سے پاک کریں، اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کریں، معافی مانگیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے کہ زندگی گزارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو میرے عزیزو، اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ توبہ کرنا سب گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث یاد آ گئی، ایک دفعہ جبریل ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی جو رو رہی ہے یا رو رہا ہے اس کو ہم فرشتے نہیں جمع کر سکتے، اس کے لیے میرے اللہ کا الگ پیمانہ ہے، جو میرا رب خود اس کو کیلکولیٹ کر کے قیامت دن کہے گا، میرا بندہ، میری بندی، یہ تیرے ندامت کے آنسو، یہ تیرے دکھ کے آنسو، حتیٰ کہ خوشی کے آنسوں پر بھی اللہ خوش ہو کے اجر دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کی بارگاہ میں جھک کر اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ، چونکہ زمین آسمان پر بادشاہی تو اللہ کی ہے، یہاں حکم تو اللہ کا چلتا ہے، ڈنڈے کا نہیں چلتا، اللہ کا چلتا ہے، اور اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میں اگر تم پاکستان والوں کو مصیبت میں ڈال دوں یا پوری دنیا کو، تو کوئی ہے کہ اس سے کوئی ہٹا کے دکھا دے؟ وَإِن يُصِبْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں عرشوں سے فیصلہ کر دوں کہ ہاں بھائی پاکستان کو مثالی ملک بنا دو، دنیا کو مثالی دنیا بنا دو، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی اسکیم نہیں ہے